میں اس سے پہلے وہ سابقہ گفتگو کی طرف بھی آتا ہوں کہ انبیاء کرام کا معجزے میں اختیار ہونے کے حوالے سے جی تو اس میں صرف ایک بات مزید عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے اعمال میں ایک اختیار رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں، جس طرح ہمارے ظاہری اعمال ظاہری ادراکات ہوتے ہیں، جب ہم چاہیں آنکھ کھول کے جس چیز کو دیکھ لیں، جب چاہیں ہاتھ بڑھا کر جس چیز کو پکڑ لیں، تو جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے عمل کے اندر ایک اختیار عطا فرمایا ہے، تو انبیاء کرام کا ایک امتیازی مقام ہوتا ہے، اسی طرح انبیاء کرام کو ان کے فعل کے اندر اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ جس طرح جزا و سزا کا جو فلسفہ ہے، جزا و سزا کا جو فلسفہ ہے، یہ ہے اس لیے کہ انسان کو اختیار ہے، اس لیے کہ انسان نیکی اپنے ارادے سے کرتا ہے اور گناہ بھی اپنی مرضی سے کرتا ہے، تو اپنی مرضی سے گناہ کرنے کی بنا پر اسے عذاب ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے نیکی کرنے کی بنا پر اسے اجر ہوتا ہے۔ تو یقیناً انبیاء کرام جو معجزہ کر کے دکھاتے ہیں اس پر اللہ انہیں ثواب بھی مرحمت فرماتا ہے اور ان کے درجے مزید بلند فرماتا جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ سارے معجزات حضرات انبیاء کرام کے گویا کہ اختیارات میں ہوتے ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان سے جو ہے نیگیٹو عمل کی تو امید ہی نہیں ہے نا جی، تو وہ اختیار تو ان کا پازیٹیو ہی ہے۔ میں صرف اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طرح عام انسان اپنے عمل میں اپنے ارادے کا اختیار رکھتا ہے، تو اسی طرح انبیاء کرام اپنے جو معجزہ ان سے صادر ہو رہا ہے اس میں ان کا ارادہ کیسے نہیں ہو سکتا، ان کی مرضی کیسے، اب ارادہ کہیے، اختیار کہیے، مرضی کہیے، سارے یہ گویا کہ مترادف الفاظ ہیں، بات ایک ہی ہے۔ اسی طرح حضرات اولیاء کرام بھی اپنی کرامت کے اندر اختیار رکھتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت جریج نے جس وقت بچے کے شکم پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کیا تھا کہ بول تیرا باپ کون، تو یہ آپ نے اس ارادے سے کہا تھا کہ یہ چھوٹا بچہ بولے۔ علامہ عینی علیہ رحمت نے اس کی شرح میں لکھا کہ آپ نے درخت کی شاخ کو پکڑ کر ہلایا اور کہا بول کہ جو یہ الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے کہ یہ گناہ میں نے اس درخت کے نیچے کیا، تو درخت کا پتا پتا بول اٹھا کہ حضرت جریج بے گناہ ہے۔ تو حضرت جریج کا یہ کسب کرنا، یہ ارادہ کرنا اس مرضی تھا کہ میری بے گناہی ثابت ہو۔ تو آپ نے جو یہ عمل کر کے دکھایا، اپنی مرضی سے کر کے دکھایا، تو یہ ایسا چیز نہیں کہ انبیاء کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور ان سے معجزہ صادر ہو جاتا ہے، ایسا نہیں۔ جس طرح ہم اپنی قصد سے گھر چھوڑ کر مسجد کی طرف جاتے ہیں، تو اس طرح انبیاء کرام سے جو معجزہ صادر ہوتا ہے اس میں ان کے ارادے، ان کی مرضی اور ان کی نیت کا ضرور دخل ہوتا ہے۔ یقین بھی اس میں ہے، دیکھیں جی بالکل، ہاں یقین بھی ہے۔ اب اس کو دوسرے سوال کی طرف اگر ہم آ جائیں جو آپ نے جو گیا کہ ذکر فرمایا، تو یقیناً انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے اتنے معجزات عطا فرمائے جس کا شمار نہیں۔ سابقہ انبیاء کو جو عطا فرمائے وہ تو ان کی زندگی کے ساتھ محدود تھے، لیکن جس طرح کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدسہ ہے اور آپ کی ذات بابرکات ہے، اس کے ہر کمالات اور آپ کی ذات مبارکہ کی ہر صفات گویا کہ معجزہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ جہاد کے لیے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کہیں آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ علامہ زرقانی علیہ رحمت اس کو شرح محب میں گویا کہ نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اس علاقے کے لوگوں کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابی آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا ہے، تو اس علاقے کا سردار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کی خاطر تواضع خوب کی، اس کو حضور علیہ السلام کے اخلاق سے، آپ کے معاملات سے وہ واقف ہو چکا تھا۔ اور ایک حدیث بھی حضور نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ رب العالمین نے میری مدد رعب سے فرمائی، اور ایک 100 میل کی مسافت یا اس سے مہینوں کی مسافت تک جو لوگ موجود ہیں وہ میرے خوف سے ان کے دل جو ہے دہلتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ سردار غیر گویا کہ آیا اور اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں؟ سیدنا سیف بن سیف اللہ نے کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف مجھے حاصل ہے۔ تو اس کی زبان سے لفظ کیا نکلے؟ کصف لنا محمد، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرو، میرے سامنے ان کی نعت پڑھ کے سناؤ، ان کی صفات مجھے بتاؤ۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، یہ میں لامتناہی معجزات کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جو حضور علیہ السلام کے ساتھ شب و روز کے آپ کے ساتھی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ ایک بات سن لو، لا عجزی عن التفصیل لا یمکن احاطۃ بہا، کہ میں حضور علیہ السلام کی صفات کی تفصیل کو بیان کرنے سے میں عاجز ہوں، اس لیے کہ کسی ایسی زبان ہی نہیں اور نہ الفاظ کے اندر اتنی وسعت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا وہ احاطہ کر سکے۔ ایک کالر تو یہ اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات بابرکات میں اتنی وسعت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، ایک کالر کو شامل